السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عاصم عبدالغفور ہے. آج میں آپ کے ساتھ اس سیکنڈ ویڈیو میں حاضر ہوں. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے فاسٹ لرننگ ٹریک اپنانا ہے اور بہت بہتر پروگرامر بننا ہے تو آپ نے کون کون سی ٹیکنالوجیز کو پہلے سیکھنا ہے، اور کیا لرننگ کے لیے ڈگری ضروری ہے یا نہیں ہے، یا جاب لینے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن ضروری ہے، کدھر آپ نے جا کے آن لائن جابس کو تلاش کرنا ہے، اور کون سے پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے آن لائن ارننگ کے لیے، اور انگلش لینگویج جو ہے کیا یہ ضروری ہے اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں اور ریموٹ ڈیولپمنٹ ورک کرنا چاہتے ہیں. تو ان سارے کویشچنس کے آنسر انشاءاللہ میں اگلے اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا آپ کو. سو دا فرسٹ کویشچن از کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کس ٹیکنالوجی سے اسٹارٹ کروں. تو ٹیکنالوجیز بہت زیادہ ہیں، مگر سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی آج کل ان ہے اور کس کی جاب زیادہ اویلیبل ہیں، تاکہ آپ اس میں محنت کریں اور آگے آسانی سے جو ہے آپ کو جابس بھی مل سکیں. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایچ پی ایک لینگویج ہے جو سرور اینڈ پہ یوز ہوتی ہے، جو کافی آج کل ان ہے، کیونکہ موسٹلی جابس جو ہوتی ہیں اگر چھوٹی کسی نے سائٹ بنانی ہے وہ ورڈ پریس کی ہوتی ہیں، بڑی سائٹ بنانی ہے میجنٹو کی ہوتی ہے، اور بڑے پلیٹ فارم پہ اگر بڑی کمرشل اپلیکیشن بنانی ہے تو وہ پی ایچ پی کے اوپر لاراویل فریم ورک ہے اس میں بنتی ہیں. تو پی ایچ پی لینگویج جو ہے یہ تقریباً ہر ایک کو ہی آنی چاہیے، سمپل سی لینگویج ہے اور ہر کوئی آسانی سے سیکھتا ہے. ہاں اگر آپ نے پائتھن سیکھنی ہے وہ بھی بڑی اچھی لینگویج ہے، وہ بھی مختلف ٹاسک ڈیٹا مائگریشن میں اور اس طرح کے دوسرے جو ہے آٹو جو ہے ڈیسیژن میکنگ میں استعمال ہوتی ہے. مگر میرا جو کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پی ایچ پی کی طرف ہی لے کے چلوں، مگر یہ آپ کی چوائس ہے. تو سب سے پہلے ٹیکنالوجیز جو سی آپ نے سیکھنی ہیں، اور کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیا آپ فرنٹ اینڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا بیک اینڈ پہ. فرنٹ اینڈ کی جو لینگویجز ہیں وہ فرق ہیں، اور بیک اینڈ پہ جو لینگویجز یوز ہوتی ہیں پروگرامنگ لینگویجز وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بیک اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ سرور آپ کا کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو سارا ڈیٹا فرنٹ کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، اور فرنٹ پہ آپ کا جو براؤزر جو ہے اس ڈیٹے کو وہ ڈسپلے کرتا ہے. براؤزر آپ کا یعنی کہ کروم بھی ہو سکتا ہے، فائر فاکس بھی ہو سکتا ہے، سفاری. تو براؤزر کیا کرتا ہے، وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے بیک اینڈ پہ، اور سرور جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. تو سرور پہ جو لینگویجز چلتی ہے وہ پی ایچ پی لینگویج چلتی ہے، وہ فرنٹ اینڈ پہ نہیں چل سکتی. فرنٹ اینڈ پہ جاوا اسکرپٹ چلتی ہے. تو جب آپ کو ریکویسٹ بھیجتا ہے تو آپ فرنٹ اینڈ پہ جو ہے ڈیٹا کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے، مگر ابھی صرف میں لینگویجز کے نام لینا چاہ رہا ہوں تاکہ اس ویڈیو کو شارٹ ہی رکھیں اور آپ کو ایک ٹریک پتہ چل جائے کہ کون کون سی لینگویجز آپ نے سیکھنی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایچ ٹی ایم ایل سیکھیں. ایچ ٹی ایم ایل کی ڈیٹیلز میں بالکل نہ جائیں، بس میجر ٹیگس سیکھ لیں. ڈوین کیا کام کرتی، ڈیو کیا ہوتی ہے، اور ٹیبلز کس طرح کریٹ کرتے ہیں. اس طرح کے سارے جو میجر ٹیگز ہیں ایچ ٹی ایم ایل کے وہ آپ تھوڑے بہت دیکھ لیں، کیونکہ نیچرلی ہم ایچ ٹی ایم ایل میں ڈائریکٹ کام نہیں کریں گے. ہم ایچ ٹی ایم ایل کا فریم ورک یوز کریں گے، لائک بوٹ اسٹریپ ہو گیا یا ٹیل ونڈ ہو گیا، اور بھی بہت سارے فریم ورکس ہیں. تو ایچ ٹی ایم ایل ڈائریکٹ کام نہیں کرنا، آپ اس کی میجر چیزیں سیکھ لیں. اس کے علاوہ اگلی جو میں آپ کو کہوں گا کہ سی ایس ایس سیکھیں. سی ایس ایس جو ہوتی ہیں یہ اسٹائل شیٹس ہوتی ہیں جو ایچ ٹی ایم ایل کو نکھارتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ایچ ٹی ایم ایل کے فونٹس ڈیفائن کرتی ہیں، ان کو کلر دیتی ہیں. ایچ ٹی ایم ایل نے ویب پیج پہ کدھر ڈسپلے ہونا ہے، لیفٹ ہونا ہے، رائٹ ہونا ہے، سینٹر میں ہونا ہے، اس طرح کی یہ سیٹنگز جو ہیں یہ سی ایس ایس آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. اگلی لینگویج جو ہے وہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جاوا اسکرپٹ پہلے سیکھیں. جاوا اسکرپٹ بڑی امپورٹنٹ لینگویج ہے، یہ براؤزرز میں یوز ہوتی ہے. سارے ویب براؤزر سپورٹس کرتے ہیں، مائکروسافٹ ایج سے لے کے کروم، فائر فاکس، سفاری، سارے براؤزرز میں یہ جو جاوا اسکرپٹ ہے یہ رن کر سکتی ہے، اور یہ بہت ہی یوزفل لینگویج ہے. اس کو میں آگے آپ کو سکھاؤں گا بھی. جاوا اسکرپٹ کے بعد جو ہے آپ کوشش کریں کہ پی ایچ پی جو ہے وہ بھی لرن کریں لینگویج. اس کی بھی آپ نے ڈیٹیلز میں نہیں جانا، کیونکہ بس آپ کو لینگویج آنی چاہیے. ویریبلس کس طرح ڈیفائن کرنی ہے، لوپس کس طرح کرنے ہیں، اف دین کس اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، اور فنکشنز کس طرح کام کرتے ہیں. ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ہم کور کریں گے. پی ایچ پی کے بعد جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لاراویل سیکھیں. لاراویل پی ایچ پی کے اوپر ایک فریم ورک ہے، اور میجر بڑی اپلیکیشن جو ہیں وہ سارے لاراویل کے اندر ہی ڈیولپ ہوتی ہیں.
تو یہ بڑا بہتر قسم کا فریم ورک ہے، اور آپ نے اگر ڈائریکٹ پی ایچ پی میں کام کر رہے ہیں تو جہاں 6 مہینے لگنے ہیں ادھر 1 مہینہ لگتا ہے یا اس سے بھی کم. تو لاراویل بہت ساری فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے فریم ورک جو ہے. اسی طرح جاوا اسکرپٹ کا بھی فریم ورک ہے. اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ کی بیسکس سیکھ لی ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ویو جے ایس جو ہے اس کو سیکھیں. ویو جے ایس جو ہے یہ فریم ورک ہے جاوا اسکرپٹ کے اوپر. اور بھی بہت سارے فریم ورک ہیں مگر یہ بڑا سمپل ٹو یوز ہے، آسانی سے اب آپ سیکھ بھی سکتے ہیں، اور آگے جو ہے لاراویل کے ساتھ ہی مل کے بڑا اچھا کام کرتا ہے. تو یہ جب آپ لینگویجز سیکھ لیں گے، اس کے بعد فردر جو ٹریک جو اپنانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مگر اس میں جی آئی ٹی ہے، گٹ ریپو ہے، لینکس کی کمانڈز آپ کو آنی چاہیے، فائلز سرور پہ اپلوڈ کس طرح کرنی ہے، ڈاؤن لوڈ کس طرح کرنی ہے، سرور کی کچھ کمانڈز ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے، اگر آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہوئی ہیں تو نیکسٹ اسٹیپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی ڈگری ضروری ہے ریموٹ ڈیولپمنٹ ورک کے لیے یا نہیں. تو یونیورسٹی کی ڈگری بالکل نہیں ضروری ہے ریموٹ ڈیولپمنٹ ورک کے لیے. ہاں اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیشنز لی ہوئی ہیں وہ بہت کام آتی ہیں، جیسے لاراویل سرٹیفائڈ ہیں آپ، امیزون سرٹیفائڈ ہیں، اے ڈبلیو ایس سرٹیفائڈ ہیں، تو وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں اگر آپ نے ریموٹ ڈیولپمنٹ ورک کرنا ہے. وہ سرٹیفکیشنز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ڈگری کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. اور اگلا کویشچن یہ ہے کہ یہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کہاں سے مل سکتی ہیں. ایک تو میں بھی آپ کو سکھاؤں گا، میں پوری اس کی ویڈیو سیریز جو ہے وہ لانچ کر رہا ہوں، ساری لینگویجز کی شروع سے لے کے آخر تک ہم چلیں گے. اور مین وائل اگر آپ فورن کک سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ بے انتہا ٹیوٹوریلس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ہر لینگویج کے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو لنکس جو ہیں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ بھیج دوں گا کہ کس کس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس پہ بہت ساری انفارمیشنس آلریڈی پڑی ہوئی ہیں. اگلا کویشچن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر لگے گی کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ آن لائن ارننگ کر سکیں. یہ بڑا اہم کویشچن ہے. تو یہ پہلی ویڈیو کے ساتھ میری لنک کرتا ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا کہ آپ نے کیا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے اپنے لیے. اگر تو آپ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر دی ہے اور ڈیڈیکیٹڈ آورس دے رہے ہیں ڈیلی کے ڈیلی، اور آپ کو پروگرامنگ نالجز، پروگرامنگ لینگویجز کا بھی نو ہاؤ ہے کچھ، تو پھر تو آپ 6 منتھس میں بھی قابل ہو جائیں گے. مگر آپ بالکل اگر بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں پھر ہو سکتا ہے آپ کو سال 2 سال یا اتنے لگ جائیں. مگر اگر آپ ڈیڈیکیٹڈلی پرفارم کریں گے اور وقت دیں گے اور تو میرا نہیں خیال آپ کو اتنی دیر لگے گی. اگلا جو ہے کہ جابس جو ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں، کس طرح ملتی ہیں. جابس کی بڑی قسمیں ہیں. اگر تو آپ نے خالی ریموٹ ڈیولپمنٹ ورک کرنا ہے، گھر سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، پھر آپ اپ ورک پہ کام کر سکتے ہیں، فائیور پہ کام کر سکتے ہیں، لنکڈ پہ اپنے اکاؤنٹ کریٹ کریں اور ریفرنسز گیدر کریں اور ادھر سے بھی جاب مل سکتی ہیں. فیس بک پہ جا کے آپ یہ سارے جو گروپس ہیں ان کو سبسکرائب کر لیں لاراویل پہ، اس پہ بھی جابز اناؤنس ہوتی رہتی ہیں. تو بے انتہا جابس پڑی ہوئی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو آتا کتنا ہے، انٹرویو میں آپ کتنے سکسیزفل ہیں. وہ میں طریقے آپ کو بتاؤں گا آگے کہ آپ نے کس طرح سے انٹرویو دینا ہے اور کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ آپ کی طرف چلا آئے. آگے جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انگلش لینگویج جو ہے یہ آج کل بہت ضروری ہے. انگلش لینگویج کیونکہ یہ کمیونیکیشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یعنی کہ آپ نے کسی کو ای میل کرنا ہے، کسی سے انٹرویو کرنا ہے. آن لائن انٹرویوز آ جاتے ہیں، کئی تو آڈیو ہوتے ہیں، کئی ویڈیو بھی ہوتے ہیں. ہماری کمپنی اکثر ویڈیو انٹرویوز لیتی ہے. تو اس میں آپ کی انگلش کمیونیکیشن اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی پوائنٹ ہے اپنا وہ کمیونیکیٹ کر سکیں آسانی سے. کوئی آپ کو پروگرامنگ میں پرابلم آ رہی ہے یا جو انہوں نے ٹاسک دیے آپ کو وہ سمجھنا، آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح، تو آپ کو انگلش میں ہی کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ انگلش کمیونیکیشن جو ہے اس کی ابھی سے آپ پریکٹس شروع کر دیں. تو اگر آپ کو آتی ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ کو اگر ای میلس رائٹ کرنا آتی ہیں، آپ کو گرامر انگلش کی اچھی ہے آپ کی، آپ جو ان کے کیچی سینٹینسز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں رپلائی کرنے میں، جیسے ویئر ربر میٹس دا روڈ. تو اس طرح کے فریزز اگر آپ استعمال کرتے ہیں، کیچی فریزز ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑے بہت لرن کر لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کافی اچھی انگلش آتی ہے. تو آج کی ویڈیو کو میں شارٹ رکھنا چاہتا ہوں اور ادھر ہی اینڈ کرنا چاہتا ہوں. مزید اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو مجھے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں اور پھر اس کو آگے لے کے ہم چلیں گے. اگر تو آپ میرے چینل پہ سبسکرائب نہیں ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن جو ہے اس کو پریس کر دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.